ریٹینڈ ارننگ 45,000 کا گیون ہے. اس کے بعد آپ کو کویشچن میں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارے پاس پروفٹ فور دا ایئر جو ہے وہ 78 ہے، اوکے، آفٹر ٹیکس، اینڈ 12 ادر کمپریہنسو انکم ہمارے پاس ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ آپ پروفٹ آفٹر ٹیکس اینڈ ادر کمپریہنسو انکم بھی ریٹینڈ ارننگ میں لے لیں گے، کریکٹ؟ اچھا جی. اس کے بعد وہ آپ سے کویشچن میں ایک اور بات کر رہے ہیں کہ آپ کی انکریمنٹل ڈپریسیشن آن ری ویلیوشن آف پراپرٹی 15 ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ آپ پہلے ری ویلیو کو اکاؤنٹ فار کریں، ری ویلیوشن سرپلس کو اکاؤنٹ فار کریں. ہمارے پاس ری ویلیوشن سرپلس کتنا ہے جی؟ 50 کا. تو ری ویلیوشن سرپلس جو ہے پہلے آپ اس کو پریزنٹ کریں گے. 50 کا ری ویلیوشن سرپلس یہ ری ویلیوشن کے کالم میں آپ کے پاس آ گیا. گاٹ دا پوائنٹ؟ اوکے. اب اس کے بعد وہ ری ویلیوشن سرپلس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی ری ویلیوشن سرپلس کی وجہ سے آپ کی جو ایکسیس ڈپریسیشن ہے، انکریمنٹل ڈپریسیشن ہے، اس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے. دیٹ از 1.5. اور اس 1.5 کے بارے میں آپ سے کہا کہ آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے فرام ری ویلیوشن سرپلس ٹو دا ریٹینڈ ارننگ. ٹھیک ہے؟ تو سیکوینس میں بیٹے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ دیکھیں اس کے پاس کوئی اوپننگ بیلنس نہیں ہے. اوکے، جب اس کے پاس کوئی اوپننگ بیلنس نہیں ہے تو آپ کہاں سے ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ اس لیے پہلے آپ دیکھیں کہ اس سال کی آپ کی ری ویلیوشن کتنی ہے، اس کے بعد اس میں سے 1.5 کو آپ ٹرانسفر کریں ٹورڈز دا ریٹینڈ ارننگ. اس کا کانسیپٹ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی بن رہا ہے فور دا ایئر اینڈڈ، اس سال کا بن رہا ہے. تو اس سال کے دوران میں آپ کی ایکویٹی جو ہے وہ کتنی انکریز، آپ کی ریٹینڈ ارننگ کتنی انکریز کر رہی بیکاز آف دا ری ویلیوشن سرپلس سے جو آپ کا انکریمنٹل ڈیپریسیشن ادھر جا رہا ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ تو اس سال کے اندر آپ جو بھی چینجز ہیں اس کو آپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آج ایک کانسیپٹ ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ، وہ میں جسٹ آپ کو ابھی لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ کیا کانسیپٹ ڈسکس کرنا ہے. ریئلائزڈ اینڈ unrealized gains اور losses. یہ بات میں نے کی تھی آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ریئلائزڈ اور انریئلائزڈ کیا ہے. ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے جس کو کہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرنا ہے. اوکے، ویری ویل. تو وہ جب ڈسکس کروں گا تو اس کے اندر یہ والا کانسیپٹ بھی آ جائے گا. پیورلی کانسیپچل ڈسکشن ہوگی، اس لیے مجھے آپ کی اٹینشنز بہت زیادہ اس وقت ریکوائرڈ ہوں گی. اچھا، اب ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. دیٹ از ریگارڈنگ دا ڈیویڈینڈ، بونس ایشو اینڈ رائٹ ایشو. اوکے، اٹینشنز بھرپور رکھیے گا اس کے اندر. کویشچن میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے کیش ڈیویڈینڈ 18% فار دا ایئر 2017 میں جو ایئر اینڈ ہو رہا تھا اس کا ہم نے 2018 میں پے کیا. اوکے، ویل 2017 میں ہمارے پاس آرڈنری شیئر کیپٹل جو ہیں وہ کتنے 200 ملین کے ہیں ان اماؤنٹ. اوکے، روپیز ان ملین. 200 ملین کے ہمارے پاس آرڈنری شیئر کیپٹل ہیں. تو ہم نے ڈیویڈنڈ جب کیلکولیٹ کرنا ہے 18%، اس نے آپ کو پرسنٹیج دی ہوئی ہے، تو اس 200 ملین کا آپ 18% کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا بیٹے؟ 36 ملین. تو وہ 36 ملین جو ہے وہ آپ نے یہ ڈیویڈنڈ پے کیا ہے. کیش ڈیویڈنڈ لکھا ہوا ہے. کیش ڈیویڈنڈ مینس کہ آپ نے ڈیویڈنڈ پے کیا ہے. اوکے، کیش آؤٹ فلو ہوا ہے اور یہ آپ کا ریٹینڈ ارننگ میں آؤٹ، اس کا ان اے وے ڈیویڈنڈ پیڈ کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے، ریٹینڈ ارننگ کو ریڈیوس کر رہا ہے. یہاں تک کوئی کویشچن؟ اچھا، اس میں ٹائم لائن بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائم لائن بہت امپورٹنٹ ہے.
ٹائم لائن کیا ہے ذرا دیکھیے گا. میں نے آپ سے یہ کہا ہوا کہ ہم ٹائم لائن کو بہت امپورٹنس دیں. یہ آپ کا 31 دسمبر 2018 کو جو ایئر اینڈ ہو رہا ہے اوبیسلی 1 جنوری 2018 کو سٹارٹ ہوا تھا. اب یہاں پر ہمارے پاس جو اوپننگ کیپٹل کا بیلنس ہے وہ 200 ملین کا ہے. ایم آئی رائٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ 2017 میں بھی وہ 200 ملین ہی کا تھا. اوکے وہی آیا نا آپ کا آگے. لہٰذا ہم نے کیا کیا 2017 کا جو ہم نے ڈیویڈینڈ کیلکولیٹ کیا وہ اسی 200 ملین پہ ہم نے 18% کیلکولیٹ کر لیا جو کہ 36 ملین کا آپ کا بنتا ہے. اوکے ملین ہے, اس کو اب آپ 0 پہ لڑائی نہ کیجیے گا. اوکے اوکے ویری ویل. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس ڈیٹ کو کیا بیلنس ایگزسٹ کر رہا ہے جب آپ ڈیویڈنڈ کی کیلکولیشن کر رہے ہیں, بونس ایشو کی کیلکولیشن کر رہے ہیں اور رائٹس ایشو کی کیلکولیشن کر رہے ہیں. یہ تینوں باتیں ذہن میں رکھیے گا اور اس پوائنٹ پر یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں. اوکے کیا بول رہا ہوں میں؟ دا بیلنس آن وچ پرسنٹیج آف ڈیویڈنڈ از ٹو بی اپلائڈ, the balance on which the percentage of bonus issue is to be applied and the balance on which the percentage of rights issue is to be applied. اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے, صرف احتیاط ہے آپ کے ٹائم لائن کی, اس لیے میں ٹائم لائن کو خاصی ترجیح دیا کرتا ہوں. اوکے ڈیٹس کی. ویل یہ بات ہو گئی. آپ آگے دیکھیے, کہتا ہے کہ کوشچن میں ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ کی بات تو ہوگی, اس پر سب کلیئر ہیں؟ اس کے بعد دو باتیں ہیں, پوائنٹ نمبر 2 اینڈ پوائنٹ نمبر 4. پوائنٹ نمبر 2 میں ڈیٹ کیا ہے؟ 30 نومبر 2018. اوکے اس کو آپ دیکھیے, نومبر 2018 جو ہے وہ اٹ از فالنگ سم ویئر اوور ہیئر. نومبر 2018 is falling somewhere over here. اوکے اور جو آپ کی یہ والی ڈیٹ ہے بونس, اس میں انٹرم کا جو بونس وہ ڈکلیئر کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہا رہا ہے؟ ڈکلیئرڈ ود ہاف ایئرلی اکاؤنٹس. اب یہ اتنے باریک پوائنٹس ہیں جو بچہ توجہ نہیں دیتا تو فیل ہو جاتا. ہاف ایئرلی اکاؤنٹس کے اوپر بیس کر رہا ہے. ہاف ایئر کب آپ کا اینڈ ہو رہا ہے؟ یہاں پر جا کے آپ کا ہاف ایئر جون 2018. اب آپ مجھے بتائیے پہلے آپ رائٹس ایشو کو کیلکولیٹ کریں گے یا پہلے آپ انٹرم کو؟ ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھیے کہ انٹرم آپ کا کتنا ہے؟ 10%. پرسنٹیج کس کی کیلکولیٹ کرنی ہے؟ اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے شیئر کیپٹل میں کوئی چینج آئی ہے؟ پیڈ اپ شیئر کیپٹل میں نہیں, آپ نے تو ڈیویڈنڈ پے کیا نا. آپ اگر اس کو دیکھیے یہاں پر ابھی تک یہ جو میں نے ریڈ ٹک لگائے ہوئے ہیں, ابھی تک آپ کے شیئر کیپٹل میں کوئی چینج نہیں آئی یہاں تک. اوکے وہ تو ڈیویڈنڈ پے کیا تھا, ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ تو ریٹینڈ ارننگ کو ریڈیوس کر رہی ہے نا. تو آپ کا پیڈ اپ شیئر کیپٹل ابھی تک وہی 200,000 ہے. گاٹ دا پوائنٹ؟ لہٰذا اسی 200,000 پر یا 200 ملین پر آپ 10% کیلکولیٹ کر رہے ہیں. ڈو یو ایگری ود می؟ سے یس اور نو؟ 100%. اوکے یہ کیا ہے؟ انٹرم بونس ہاف ایئرلی پہ آپ نے کیا. ہاف ایئرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ کی جو ہیں وہ 30 جون 2018 پہ آ کر بن رہی تھیں, لہٰذا اس کی کیلکولیشن پہلے آپ نے کی. اب آپ مجھے بتائیے بونس ایشو کے بارے میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اس کی اکاؤنٹنگ انٹری کیا ہے بونس ایشو کی؟ کہ آپ ریٹینڈ ارننگز کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور شیئر کیپٹل کو کریڈٹ کرتے ہیں. اگر اس نے شیئر پریمیم کے بارے میں کچھ بتایا ہوتا تو ڈیفینیٹلی کچھ شیئر پریمیم کا بیلنس ہوتا جس کو ہم کیپٹلائز کر رہے ہوتے. اچھا یہاں پر ایک اور ورڈ کہیں پر لکھ لیجئے, کیپٹلائزیشن. آف پروفٹس بھی کہتے ہیں, ریزروز بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, کیپٹلائزیشن آف
प्रॉफिट्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। आप कैपिटलाइज कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को या अपने रिजर्व्स को, गॉट द पॉइंट। तो आपके पास इस वक्त जो कैपिटलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात थी वो क्या थी कि जी आपके पास मौजूद थे आपके रिटेन्ड प्रॉफिट कुछ, उसको आपने कैपिटलाइज कर लिया, लिहाजा आपके रिटेन्ड प्रॉफिट से आपके शेयर कैपिटल में 20 की इंक्रीज नज़र आ रही है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब मुझे बताइए कि 30 नवंबर आ गई, यहाँ तक हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल कितना है 220, इसको यहाँ पर वर्कआउट किया हुआ, क्लियर। ये आपका जो है 200 प्लस 20 जो है ये है 200 प्लस 20। इस पॉइंट की सबको समझ आ गई? ओके। अब इसके बारे में क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इसके बारे में वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने जो राइट्स इशू किए हैं पॉइंट नंबर 2 में, जो राइट्स इशू किए हैं वो 30 नवंबर 18 को किए हैं, 25% राइट्स इशू किए हैं 120 ईच के हिसाब से, ओके। इस पे फोकस है आपका, 25% राइट्स इशू। अब बात यह है कि उस 25% किस बेस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, तो वो आप ये देखिए 220 का 25% कैलकुलेट कीजिए, 55 आ रहा है, और उस पे आपकी बोनस, उस पे आपका प्रीमियम कितना है 20 पर शेयर, ठीक है। तो यूँ आपका जो है ये शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम इशू हो रहा है। मैंने राइट्स इशू की आपको अकाउंटिंग एंट्री बताई थी कि आप बैंक को डेबिट कर रहे होते हैं, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम को कैलकुलेट करें, ठीक है। बताइए ये सबको क्लियर है? 100% क्लियर है जी। 11 अभी हम देख लेते हैं कैसे आया। वेल बेटे, ये ऐसे है कि आपके पास 200 शेयर थे और 20, टोटल शेयर्स कितने आपके पास 220। 220 को आपने 25% जो है वो कितना बनता है 55। एक शेयर सपोजली 100 का है तो आपका कितना बन गया? नहीं यार, एक शेयर आप असल में ना ये 55 मिलियन, ये पहले ही हमने अमाउंट में ही असल में लिया है ना उसको, आई एम सॉरी, आपको यूँ समझ लीजिए ये आपकी आ ही रही है रुपीज़ इन मिलियन आ रही है, रुपीज़ इन मिलियन है आपका, ओके। आपका 55 मिलियन इज़ द कैपिटल दैट यू आर इशूइंग। अब इस 55 मिलियन जो उसकी फेस वैल्यू है उसका 20%, क्योंकि 100 रुपये का आपका शेयर है ना, प्रीमियम है, उसका 20% क्या बनता है 11। टोटल आपको कितना कैश मिल रहा है 66। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 66 से, शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा 55 से, और शेयर प्रीमियम आपका क्रेडिट हो जाएगा 11 से। यूँ आपकी ये अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है बेटे। तो शेयर प्रीमियम जो है आपका वो 20 पर शेयर है, ओके ओके। अब जब ये सारी बातें हो चुकी, अब आप टोटल करेंगे तो यू विल बी एंडिंग अप विद दिस क्लोजिंग बैलेंस। आइए मैं थोड़ा सा इसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लूँ और उसके बाद आपने फिर खुद से इसको रीड करना है। पहली बात इसके अंदर ये कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो IAS 1 के तहत हम देखते हैं उसमें लिखा हुआ है कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, ओके। यानी कि हम इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि हमारे यूज़र्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनको मिल जाए। अब जब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम किसी स्पेसिफिक यूज़र को सामने रख के नहीं बना रहे, बल्कि इन जनरल हम उसमें देखते हैं कि डिफरेंट यूज़र्स किस किस चीज़ के ऊपर
فوکس کر رہے ہوں گے وہ انفارمیشن ان تک ضرور پہنچنا چاہیے. اس ریڈنگ میں اس کے بعد آپ کو ایک ورڈ نظر آئے گا نیٹ ایسٹس کا. ٹھیک ہے, نیٹ ایسٹس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ اونرز ایکویٹی ہی ہوتی ہے. نیٹ ایسٹس دراصل اونرز ایکویٹی کو کہتے ہیں. اوکے, یہ آپ کو ایکویژن بھی یاد ہے. کیا ایکویژن تھی؟ ایسٹس مائنس لائبلٹی از اکول ٹو اونرز ایکویٹی. تو کیا میں ایسٹس مائنس لائبلٹی کو نیٹ ایسٹس کہہ سکتا ہوں؟ تو بات تو ایک ہی ہے نا. گاٹ دا پوائنٹ. لہٰذا کہیں پر اگر آپ کو نیٹ ایسٹ کا لفظ نظر آئے تو اس کا مطلب اونرز ایکویٹی ہی ہے. یا اگر کوئی آپ سے کہے کہ کیا آپ نے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان نیٹ ایسٹ پڑھی ہے, آپ کے جی کیا بولا, ذرا دوبارہ بولیے گا سر. کنفیوزڈ تھا ہیں. کیا اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان نیٹ ایسٹ پڑھی ہے؟ کیا ہوتی ہے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی. اوکے ویل, ایک تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا. پھر اس کے بعد یہاں پر وہ کہتا ہے, یہ والے جو سینٹنس ہیں, دا اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی سیپریٹس اونر اینڈ نان اونر چینجز ان ایکویٹی ان دا فالوئنگ مینر. اونر سے ڈائریکٹلی کون سی ریلیٹ کر رہی ہے؟ جو اونر کی کنٹریبیوشن جو اونر نے دی ہیں آپ کو. کیا؟ شیئر کیپٹل اینڈ شیئر پریمیم. شیئر کیپٹل اینڈ شیئر پریمیم. جو شیئر کیپٹل اور شیئر پریمیم کے کالمز میں آپ کو چینجز نظر آ رہی ہیں وہ ڈائریکٹلی اونر سے ریلیونٹ ہیں. اس کے بعد ریٹینڈ ارننگ ہے, اس کے بعد آپ کی یہ ریویلیوشن سرپلس ہے. یہ اونر نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا, اونر کی ایکویٹی ہے لیکن یہ اونر کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. کمپنی پروفٹ جنریٹ کر کے اس کو دے رہی ہے. یہ جنرل ریزرو کا میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. ابھی اگلے کسی کویسچن میں اس کو بھی ہم دیکھیں گے جنرل ریزرو کے کالم کے اندر کیا آتا ہے. وہ بھی کمپنی نے پروفٹ ارن کیا اور اس کو جنرل ریزرو کے اندر پارک کر دیا. اوکے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نان اونر چینجز ان ایکویٹی ہیں جو ہمیں ادھر سے ٹوٹل کمپریہنسو انکم سے ملتی ہیں, یعنی کہ پروفٹ آفٹر ٹیکس یا ریویلیوشن ریزرو یا یہ میں نے فیئر ویلیو کی ایڈجسٹمنٹ آپ کو بتائی. پرپز اینڈ امپورٹنس اس کی کیا ہے؟ اس میں امپورٹنٹ پیراگراف میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا. بائی شیئر ہولڈرز, جو آپ کے اسے کیوں امپورٹنس دیتے ہیں؟ شیئر ہولڈرز جو انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ بزنس نے جو فائنینشیل پوزیشن چینج ہو رہی ہے یا فائنینشیل پرفارمنس اس کے بزنس کی چینج ہو رہی ہے, اس سے اس کی ایکویٹی کتنا امپیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس چیز پر اس کا مین فوکس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف بیلنس شیٹ اور انکم سٹیٹمنٹ شیئر ہولڈر کو سیٹسفائی نہیں کر رہی. بیلنس شیٹ کیا بتا رہی ہے؟ فائنینشیل پوزیشن کیا ہے. انکم سٹیٹمنٹ کیا بتا رہی ہے؟ فائنینشیل پرفارمنس کیا ہے. چینجز ان ایکویٹی اونر کو یہ بات بتا رہی ہوتی ہے کہ فائنینشیل پرفارمنس اور پوزیشن آپ کی ایکویٹی پہ کتنا امپیکٹ کیا اس نے ڈیورنگ دا ایئر. آپ کی ایکویٹی جو ہے وہ کم ہوئی یا زیادہ ہوئی, اس کی موومنٹ کیا ہے, اوپننگ سے کلوزنگ تک اس کی موومنٹ کیا ہے, اس کو آپ اس میں شو کر رہے ہوتے ہیں. ویل, کچھ اس کے اندر یہ پیراگراف میں پڑھنے جا رہا ہوں. آپ کے پاس اگر بک ہے تو اس پیراگراف پہ ذرا توجہ رکھیے گا. اٹ از ایٹ پیج نمبر 21. کہہ رہا ہے therefore through statement of changes in equity users especially shareholders can get great insights about the effects of business operations and related factors on the wealth of owners invested in the business. جو اونر نے اپنی ویلتھ بزنس میں انویسٹ کی ہے اس کے اوپر جو فائنینشیل امپیکٹس ہیں وہ اونر کو اس سے معلوم ہوتے ہیں. اگلی بات جو اگزامپل کیا وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. Examples of the information provided in the statement of changes in equity include share capital جو ایشو کیا اور جو ریڈیم کیا. اس لفظ کے لیے میں نے اصل میں یہ بات کی ہے ریڈیم. What is redemption?
واپس کرنا. نارملی شیئر کیپٹل واپس نہیں کیا جاتا، لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شیئر کیپٹل کی اماؤنٹ واپس کی جاتی ہے، تو وہ والی بات بھی آپ کو اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کے اندر نظر آئے گی جو ڈیورنگ دا پیریڈ. پھر گینز اینڈ لاسز ریکگنائزڈ آؤٹ سائڈ پروفٹ اور لاس، یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو کہی، ریئلائزڈ اور ان ریئلائزڈ گینز اور لاسز کی بات میں نے آپ کو کرنی ہے. یہ وہ دوسرا اہم پوائنٹ ہے اس پیراگراف کے اندر جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے ڈیویڈینڈز، رائٹس ایشو اینڈ بونس ایشو، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کے اندر شو کی جاتی ہیں. اوکے، میں آپ کے ساتھ اس وقت جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ گینز اینڈ لاسز ریکگنائزڈ آؤٹ سائڈ پروفٹ اور لاس کی بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ. اوکے، یہ میں نے آپ کو ابھی یہاں ذکر کیا تھا کہ آپ سے میں بات کروں گا یہ والی ریئلائزڈ اینڈ ان ریئلائزڈ گینز اینڈ لاسز کی. آئیے ذرا اس کے اوپر، یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. ہو سکتا ہے ایگزامینر آپ کو کسی طریقے سے یہ پوائنٹ آپ سے پوچھ رہا ہو. بیٹے ہم بناتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس اینڈ ادر کمپریہنسو انکم، کریکٹ؟ جو اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس ہے جو اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس ہے اس کو آپ سیلز سے شروع کرتے ہیں، کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے آپ کے پاس، گراس پروفٹ ہے، آپریٹنگ ایکسپنسز ہیں. اوکے، پھر آپ کے ادر انکمز ہیں، آپ کے فائنینشیل ایکسپنسز ہیں، آپ کا انکم ٹیکس ہے. ٹھیک ہے، اور آپ پروفٹ آفٹر ٹیکس پر آ کے رک جاتے ہیں. اوکے، ہم اس کو دو حصوں میں دیکھتے ہیں. یہ ادر کمپریہنسو کو میں یہاں پر لے آتا ہوں، ادر کمپریہنسو انکم. آپ پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر کو یہاں پر لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ادر کمپریہنسو انکم میں کیا لکھ رہے ہیں؟ ری ویلیویشن سرپلس. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کی. ٹھیک ہے، یہ پلس مائنس بھی ہو رہی ہوتی ہے. فی الحال میں یہ دو باتیں صرف آپ سے کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو زیادہ کمپلیکس چیزوں کی طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہا. یہ آپ کے پاس یہاں پر ٹوٹل کمپریہنسو انکم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ چینجز ان ایکویٹی میں جاتی ہے. اچھا، ایک یہ پروفٹ ہے آپ کے پاس گراس پروفٹ. اوکے، یہ بھی پروفٹ ہے، پروفٹ آفٹر ٹیکس، اور یہ ٹوٹل کمپریہنسو انکم آپ کے پاس آ گئی. اب مجھے بتائیے، آپ نے جو بزنس سٹارٹ کیا تھا وہ آپ نے اپنے فکس ایسٹس کو ری ویلیو کرنے کے لیے سٹارٹ کیا تھا کہ ری ویلیوشن سرپلس آئے گا اس بزنس سے؟ یا جو آپ کے بزنس کا کور ایریا تھا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو فالتو پیسے ہوں گے انہیں انویسٹمنٹ کیا کریں گے، اور پھر ایئر اینڈ پہ ان انویسٹمنٹس کو ہم فیئر ویلیو پہ میئر کریں گے، تو فیئر ویلیو کا انکریز یا ڈیکریز جو ہوگا، لاس یا گین دے رہا ہوگا، اس کے لیے آپ نے بزنس سٹارٹ کیا تھا؟ نہیں، آپ نے بزنس سٹارٹ کیا تھا سپوزلی کمپیوٹرز کو خرید کر بیچنے کا، یا فرنیچر کو مینوفیکچر کر کے بیچنے کا. ٹھیک ہے، یا آپ بک پبلشر ہیں، بکس کو پبلش کر کے ان کو سیل کرنے، ان کے اگینسٹ ریونیو ارن کرنے کا. یا آپ فارمیسی کا بزنس کر رہے ہیں، فارمیسی کی پروڈکٹس کو بائی کر کے ان کو سیل کرنے کا. یہ ہے نا مین بزنس. اس بزنس سے ریلیونٹ آپ کے کچھ آپریٹنگ ایکسپنسز ہیں جس میں آپ کی سیلریز ہیں، رینٹ ہے، کوئی اس طرح کے ایکسپنسز آپ کے جو ہیں یہ اس کے آپریٹنگ ایکسپنسز بزنس کو آپریٹ کرنے کے. اگر آپ نے یہ بزنس شروع کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے آپریٹنگ ایکسپنس بھی تو آپ ہی نے بیئر کرنے ہیں نا، وہ تو اوبویسلی اس سے ریلیونٹ ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں
کہ جس کے بغیر آپ کا بزنس رن نہیں ہو سکتا. فائنینشیل ایکٹیویٹیز, آپ کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے, اگر وہ فائنینشیل سپورٹ نہیں ملے گی تو آپ کا بزنس جو ہے وہ رن ہی نہیں ہو سکتا. اس فائنینشیل سپورٹ کے اگینسٹ آپ کو جو ہے کچھ فائنینشیل چارجز پے کرنا ہے. اوکے, تو فائنینشیل چارجز آگے, اور پھر اس بزنس نے جتنا پروفٹ کمایا اس پہ آپ کو ٹیکس بھی پے کرنا ہے. تو بیٹے جان یہاں پر جتنا بھی ایریا ہے وہ سارا ریئلائزڈ ایکٹیویٹی ہیں کہ آپ کا یہ جو پروفٹ ہو رہا, اس پروفٹ کو ریئلائز کرنے کے لیے آپ نے کچھ گینز اور لاسز, انکمز اور ایکسپینسز یہ کیے. دوسرا ایک اور آسان بات لے لیجئے, میں اگر صرف اور صرف گینز اور لاسز کی بات کروں, اگر صرف اور صرف میں گینز اور لاسز کی بات کروں, ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس کے اندر اور اسٹیٹمنٹ آف ادر کمپریہنسو انکم کے اندر ایک اور مین فرق آتا ہے. ہمارے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس کے اندر ڈیپریسیشن لکھی جاتی ہے, ہمارے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ لاس میں امپیئرمنٹ لکھی جاتی ہے, ہمارے اسٹیٹمنٹ پروفٹ لاس کے اندر امورٹائزیشن لکھی جاتی ہے, اور ایک اور موٹی سی بات کروں گا, ہماری اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس کے اندر لاس آن ڈسپوزل لکھا جاتا ہے, ہمارے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ لاس کے اندر گین آن ڈسپوزل لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اسٹیٹمنٹ آف, تھوڑی سی مشکل بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے لیول سے, آپ کو بہرحال اس کو سیکھنا ہے. ہمارے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ لاس کے اندر فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ آف شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کہہ رہا ہوں تھوڑا سا آسان رکھنے کے لیے, جو کہ آپ نے ٹریڈنگ پرپز کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, اس کی فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ لکھی جاتی ہے. آپ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ انویسٹمنٹس خریدتے ہیں بیچتے ہیں, خریدتے ہیں بیچتے ہیں, خریدتے ہیں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اسے ٹریڈنگ کر رہے ہیں, تو ان انویسٹمنٹس کی جو فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ ہے, گین اور لاس, وہ ریئلائز ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ ریئلائز ہو رہا ہے. ڈیپریسیشن آف ایسٹ, امپیئرمنٹ آف ایسٹ, امورٹائزیشن آف انٹینجیبل ایسٹ, لاس آن ڈسپوزل, گین آن ڈسپوزل, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ ساتھ ہی ساتھ اسی سال میں آپ ریئلائز کر رہے ہیں. ریئلائز کیا کر رہے ہیں, اس کے اگینسٹ آپ اکنامک بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں. اگر وہ ایسٹ ڈیپریسیٹ ہو رہا ہے تو اس ایسٹ نے آپ کو ریونیو جنریٹ کرنے میں مدد کی ہے, جو میں نے اس سے پیچھے آپ کو بتایا نا, یہ والا سارا پورشن جس میں ریونیو بھی آپ کو بتایا سیلز کا. اس ایسٹ کو اگر یوٹیلائز نہ کرتے تو آپ سیلز نہ کر پاتے اس سال میں. اس لیے وہ ایسٹ جتنا یوٹیلائز ہوا, اس نے جتنا آپ کو اکنامک بینیفٹ دیا, اتنا آپ نے اس کو ڈیپریسیٹ کر دیا, اور اس ڈیپریسیشن کے لاس کو آپ نے کہا کہ ہمارا ریئلائزڈ ہے, اس نے ہمیں ریونیو ریئلائز کرنے کے اندر مدد دی ہے. جبکہ یہاں پر جو آپ ایک لکھتے ہیں ری ویلیویشن سرپلس, یہ کیا ہوتا ہے, جو پراپرٹی پلانٹ اینڈ ایکوپمنٹ کی ری ویلیویشن کی وجہ سے آپ کو گین ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو گین ہے, اس کو آپ نے اپنے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے, سیلز کے لیے, اس نے کوئی آپ کو مدد کی, یا جو آپ کی فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ ہے آپ کی لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کے اگینسٹ پلس یا مائنس گین اور لاس, اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہولڈنگ گین اور لاس. کیا مطلب ہے ہولڈنگ گین اور لاس؟ چونکہ آپ نے فور دا لانگر پیریڈ یہ ایسٹ اپنے پاس رکھا ہوا تھا, آپ نے جب کا اس ایسٹ کو خریدا ہوا تھا اس وقت سے آج تک کی اس کی ویلیو چینج ہو گئی ہے, تو اس کو ہولڈ کرنے کی وجہ سے کوئی گین یا لاس اگر آ رہا ہے تو اس کو آپ شو کرنا چاہتے ہیں اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے اندر کہ بھائی اب ہماری فائنینشیل پوزیشن جو ہے اتنی اسٹرانگ یا اتنی ویک ہو چکی ہوئی ہے.
صرف اور صرف اس ایسٹ کو ہولڈ رکھنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں اس ایسٹ نے آپ کو پرفارمنس پوائنٹ آف ویو سے کچھ نہیں دیا یا لاس ہوا اس کی وجہ سے, صرف اس کو چونکہ ہولڈ کیا ہوا تھا اس لیے اس کی کیپٹل اپریسیشن ہو گئی, اس کی ویلیو بڑھ گئی. ایک ایسٹ آپ نے آج سے 20 سال پہلے خریدا تھا, پلاٹ آف لینڈ, وہ 20 سال پہلے سپوزلی آپ نے جو ہے وہ 20 لاکھ روپے کا بائی کیا تھا, آج ہو سکتا ہے وہ 2 کروڑ کا پہنچا ہو, تو اس میں آپ کی تو کوئی پرفارمنس نہیں ہے نا, وہ تو صرف چونکہ آپ نے اس کو ہولڈ کیے رکھا اس لیے کیپٹل اپریسیٹ کر گیا, اس کا کیپٹل ویلیو اپریسیٹ کر گئی, تو وہ ہولڈنگ گین ہے نا, اس میں بزنس کی تو کوئی کاریگری نہیں ہے, تو اس لیے وہ ہولڈنگ جو گین ہے وہ آپ کا ریئلائزڈ گین نہیں ہے, ان ریئلائزڈ گین ہے. تو جو اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم کے اندر آپ کی گینز یا لاسز شو کیے جا رہے ہیں وہ ان ریئلائزڈ گینز اور لاسز شو کیے جا رہے ہیں. تو جو ریئلائزڈ گینز اور لاسز ہیں وہ کہاں پر شو کیے جاتے ہیں, آپ کے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاس کے اندر. یہ بیٹے بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو آپ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے, اور یہی یہاں پر میں نے جو یہ بریکٹ میں آپ کو شو کیا ہے وہ ہے گینز اینڈ لاسز ریکگنائزڈ آؤٹ سائڈ پروفٹ اور لاس. تو اس کا مطلب کیا ہوا, ان ریئلائزڈ گینز اور لاسز. ٹھیک ہے, تو وہ ان ریئلائزڈ گینز اور لاسز بھی جو ہیں وہ ہم نے یہاں پر اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کے اندر شو کرنے ہوتے ہیں جو او سی آئی سے آ رہے ہوتے ہیں. یہ کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر فردر بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہلکی پھلکی بات چیت چلتی رہے گی. ایلیمنٹس آف اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کیا ہیں جی, یہ ہم نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں. شیئر کیپٹل, شیئر پریمیم, ریڈیمپشن, ڈیویڈینڈ, آپ کی بونس شیئر, رائٹس ایشو, ان کو اب وہ تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں کہ شیئر کیپٹل کیا ہوتا ہے. یہاں پر اب میں تھوڑا آپ کے ساتھ فردر کچھ بات چیت کروں گا ٹائپس آف شیئر کیپٹل اس ایریا کے اندر. ٹھیک ہے, کہ شیئر کیپٹل کیا ہوتا ہے. اس میں بنیادی طور پر پہلے تو وہ شیئر کیپٹل کو آرڈنری شیئرز میں اور پریفرنس شیئرز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. آرڈنری شیئرز اور پریفرنس شیئرز کیا ہیں, اس پہ ذرا گفتگو کر لیں. آرڈنری شیئر جو ایک آنر اس پوائنٹ آف ویو سے بزنس کو پیسہ دیتا ہے کہ میں نے بزنس سے پیسہ واپس نہیں نکالنا بلکہ اس سے بزنس چلانا ہے آگے, اور وہ آنر جو ہوتا ہے اس بزنس کے رسکس اینڈ ریوارڈز کو ایکسیپٹ کرتا ہے 100%. ٹھیک ہے, جو پریفرنس شیئر کیپٹل ہوتا ہے وہ بھی آپ نے پبلک سے ہی پیسہ لیا ہوا ہوتا ہے, لیکن آپ نے اس کو اس شرط پہ لیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پیسے واپس کر دیں گے, پریفرنس شیئر کیپٹل. ٹھیک ہے, اس شرط پر کہ جی آپ اس کو پیسے واپس کر دیں گے. لیکن اس میں بھی فردر 2 طرح کی باتیں آتی ہیں, کچھ ریڈیمیبل پریفرنس شیئرز ہوتے ہیں اور کچھ ارریڈیمیبل پریفرنس شیئر ہوتے ہیں. ذرا یہ والا پیراگراف دیکھیے گا. ٹھیک ہے, کچھ ریڈیمیبل پریفرنس شیئرز ہوتے ہیں اور کچھ ارریڈیمیبل پریفرنس شیئرز ہوتے ہیں. پوائنٹ کلیئر؟ جو ریڈیمیبل ہے یہ وہ کون سے ہیں جو کہ پیسے واپس کر دیں گے آپ ان کو, یعنی کہ آپ کی اوبلیگیشن ہے کہ آپ نے اس کے اگینسٹ پیسے واپس کرنے ہیں. جو ارریڈیمیبل ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ارریڈیمیبل پریفرنس شیئرز آر ٹریٹڈ ایز شیئر کیپٹل, ان کو آپ شیئر کیپٹل کے طور پر ٹریٹ کریں گے, یعنی کہ وہ آنرز ایکویٹی کا حصہ. آپ نے پریفرنس کس چیز پہ رکھی ہے, ان کو ڈیویڈنڈ دینے پہ پریفرنس رکھی ہے, لیکن ان کے پیسے ان کو واپس نہیں کرنے, ارریڈیمیبل ہیں وہ. اور جو ایسے شیئر کیپٹل ہے جو کہ ریڈیمیبل ہے اس کو آپ نے ڈیویڈنڈ دینے میں بھی پریفر کیا ہے اور آپ نے اس کا پیسہ بھی واپس کرنا ہے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد. اوکے, تو جو ریڈیمیبل شیئر کیپٹل ہوگا وہ آپ کی لائبلٹی ہوگا. ٹائپس آف شیئر کیپٹل کے اندر جو اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ آپ کے سامنے ٹائپس آف شیئر کیپٹل 1 2 3 اور 4 لکھے ہوئے ہیں. ابھی تک آپ مجھے بتائیے شیئر کیپٹل کی اکاؤنٹنگ انٹری آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم کیش یا بینک ریسیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارا شیئر کیپٹل جو ہے وہ کریڈٹ ہوتا ہے. بیٹے جان یہ والی اکاؤنٹنگ انٹری صرف آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پیڈ اپ شیئر کیپٹل کے لیے ہوتی ہے. پیڈ اپ, ہم نے جتنا کیش ریسیو کر لیا, یا پیڈ اپ کا لفظ
کا مطلب کیا ہے؟ جتنا شیئر ہولڈرز نے پے کیا بزنس کو کیش اگینسٹ دا شیئر کیپٹل. ٹھیک ہے, تو یہ والی اکاؤنٹنگ انٹری پیڈ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آپ کو بیلنس شیٹ میں اونرز ایکوٹی میں کیپٹل کی اماؤنٹ نظر آتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ پیڈ اپ شیئر کیپٹل ہوتی ہے. پہلے تو یہاں سے بات کو سمجھ لیجئے. آتھرائز شیئر کیپٹل کیا ہوتا ہے؟ جو میکسیمم اماؤنٹ آپ نے رجسٹر کروائی ہوئی ہوتی ہے ریگولیٹنگ اتھارٹی سے, ریگولیٹر سے. پاکستان کے اندر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے, اس سے جو آپ میکسیمم اماؤنٹ آف کیپٹل آتھرائز کرواتے ہیں کہ سپوزلی میں 200 ملین کا کیپٹل اپنے اس بزنس کے لیے رجسٹر کرواتا ہوں. اس کا مطلب میکسیمم 200 ملین تک کا کیپٹل جو ہے پبلک سے لے سکتے ہیں. آپ فوری طور پر 200 ملین جو ہے پبلک سے نہیں مانگتے, آپ سپوزلی 100 ملین پبلک سے مانگتے ہیں. تو 100 ملین کیا آپ کا؟ ایشوڈ کیپٹل. پبلک آپ کو 100 کا 100 سارا کا سارا سبسکرائب کر دیتی ہے یا نہیں کرتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایشوڈ کیپٹل سبسکرائبڈ بھی ہو سکتا ہے اور ان سبسکرائبڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سچویشن یہ ہے کہ ایشوڈ کیپٹل کو سبسکرائب ہونا چاہیے. اس کے لیے فردر کچھ پروسیجرز ہیں, وہ ابھی فی الحال اکاؤنٹنگ پوائنٹ آف ویو سے, چونکہ ابھی میں نہیں آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کر رہا. آپ بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ جو کیپٹل ایشو کرتے ہیں پبلک کو ان سے کیش لینے کے لیے, وہ اس کے اگینسٹ آپ کو سبسکرائب کرتے ہیں, اور وہ جب سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ پھر آپ ان کو شیئر الاٹ کر دیتے ہیں. وہ اماؤنٹ پیڈ اپ شیئر کیپٹل کے طور پر آپ کی بیلنس شیٹ میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے وہ یہ کہہ رہا ہے سم پارٹ آف اٹ may not be subscribed by the investors. Subscribed share capital is the monetary value of all shares that the investor have committed to buy. انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ جی ہم اتنا پیسے دے دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, اور جب وہ پیسے آپ کو دے دیتے ہیں تو یہ آپ کا پیڈ اپ شیئر کیپٹل میں آ جاتا ہے. اس میں تھوڑی سی کمپلیکسٹی ضرور آتی ہیں, لیکن آپ فی الحال اس کو سادہ سادہ ذہن میں رکھیں. جو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا پیڈ اپ شیئر کیپٹل وہ اماؤنٹ ہے جو بیلنس شیٹ میں نظر آتی ہے. گاٹ دا پوائنٹ؟ اوکے. شیئر پریمیم پہ وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ کہ پار ویلیو سے زیادہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے دیٹ از شیئر پریمیم. یہ وہ ریڈیمپشن والی بات ہے. کہتا ہے اٹ از دا ری ایکوزیشن آف دا ایکویٹیز آن ایکویٹی انسٹرومنٹ. A company may redeem its shares for a number of reasons such as buy out certain shareholders or to provide an exit strategy. یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے گا. آپ نے ان کے ساتھ کچھ ایسا اگریمنٹ کیا ہوتا ہے یا آپ کچھ ایسی پالیسی میں آ جاتے ہیں کہ جس کے تحت آپ کا وہ شیئر ہولڈر ایگزٹ کرنا چاہتا ہے. شروع میں اس نے ایگزٹ پالیسی کے مطابق آپ کو جو ہے وہ پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ ریڈیمپشن آف کیپٹل ہوگی, کیپٹل کے پیسے واپس ہوں گے, کیپٹل ریڈیم ہو جائے گا. اوکے, تو وہ دو پوائنٹس ہیں, یہ آپ تھیوریٹیکلی ان کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ یا تو آپ کسی شیئر ہولڈر کو بائی آؤٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کے پیسے واپس کر کے آپ ریڈیم کر لیں گے اس کے شیئرز, یا پھر آپ نے ایز اے میٹر آف پالیسی شروع میں ایگزٹ پالیسی اس کے ساتھ ڈسکس کی ہوئی تھی, نیگوشیٹ کی ہوئی تھی کہ اس پوائنٹ ان ٹائم پر وہ ایگزٹ کرے گا شیئر ہولڈر, آپ کو کہے گا کہ جی میرے پیسے واپس کریں. تو جب آپ شیئر ہولڈر کے پیسے واپس کر رہے ہیں تو ریڈیم ہو رہا ہے. بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہاں پر ڈیویڈنڈ میں آپ سے ڈسکس کر چکا کہ انٹرم ڈیویڈنڈ جو ڈیورنگ دا ایئر پے کیا جا رہا ہوتا ہے اسی کو آپ ایکوٹی کے اندر لے کے جاتے ہیں. جو فائنل ڈیویڈنڈ ہوتا ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے, وہ اس سال میں پے نہیں ہوتا, وہ جس سال میں اس کو آپ نے ڈکلیئر کیا ہوتا ہے اس سال میں پے ہوتا ہے, لہٰذا اسی سال کے اندر وہ فائنل ڈیویڈنڈ جو ہے وہ چینجز ان ایکوٹی کے اندر نظر آئے گا. آپ کو اس سال کی چینجز ان ایکوٹی کے اندر جو ڈیویڈنڈ نظر آئے گا وہ انٹرم پیریڈ کا یا انٹرم ڈیویڈنڈ نظر آئے گا. اور اسی طرح سے بونس ایشو بھی جو آپ کے ڈیورنگ دا ایئر بونس ایشو ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. اگر بونس ایشو آپ نے بعد میں سال کے بعد میں ڈکلیئر کیے ہیں تو وہ بونس ایشو بھی نظر نہیں آئیں گے.
رائٹس ایشو کی بات بھی ہم کل بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے، اور چاہوں گا میں یہ کہ آپ ان ساری چیزوں کو گھر میں دوبارہ سے ضرور پڑھیے گا۔ ٹوٹل کمپریہنسو انکم، یہ آپ کے ساتھ میں نے ابھی ڈسکس کر لیا، پروفٹ لاس اینڈ ادر کمپریہنسو انکم چیزوں کے ریفرنس میں۔ ری ویلیویشن سرپلس بھی آپ سے کل ڈسکس کر لیا تھا، جنرل ریزرو بھی آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کر لیا تھا۔ یوں ہم نے اس اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کچھ تھوڑی سی تھیوریٹیکل چیزیں ہیں جو کہ میں چاہتا تھا آپ گھر سے پڑھ کے ہیں اور پھر آپ مجھ سے ڈسکس کریں، لیکن آپ چونکہ گھر سے پڑھ کے نہیں آئے تھے اس لیے میں نے اسے ذرا ایک بلٹ پوائنٹ اس کے جو ہیں وہ ڈسکس کر لیے، لیکن پلیز یہ گھر میں پڑھنا ہے، ایگزامینیشن میں وہ تھیوریٹیکل باتیں پوچھتا ہے۔ اوکے بیٹے، اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کے ریفرنس میں کچھ اکاؤنٹنگ انٹریز ہیں، یہ اکاؤنٹنگ انٹریز آپ نے گو تھرو ضرور کرنی ہے، ہم یہ آلریڈی ان کی ڈسکشن کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جیسے ٹرانسفر آف بیلنس ٹو جنرل ریزرو، آپ کو یاد ہوگا یہ والی اکاؤنٹنگ انٹری میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی کہ آپ جب ریٹینڈ ارننگ سے جنرل ریزرو کریٹ کر رہے ہیں تو آپ کی ریٹینڈ ارننگس جو ہیں وہ ڈیبٹ ہو رہی ہیں اور جنرل ریزروز جو ہیں وہ کریڈٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کیا جی ٹرانسفر آف بیلنس ان کیس آف انکریمنٹل ڈیپریسیشن ٹو ریویلیوشن، تو یہ بھی آپ نے دیکھا تھا کل اکاؤنٹنگ انٹری ہم نے ڈسکس کی تھی، آپ ریویلیوشن سرپلس سے ریٹینڈ ارننگ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک یہ پوائنٹ ہے، یہ نیکسٹ جو کویسچن نمبر 3 آپ کا میں نے ایگزامپل کے طور پر اس شیٹ میں دیا ہوا ہے، اس کے اندر یہ والا پوائنٹ آپ کریں گے پریکٹس کہ ٹرانسفر آف بیلنس ان کیس آف ڈسپوزل آف ری ویلیوڈ ایسٹ۔ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا ریئلائزیشن والی بات، آپ دیکھیں جیسے جیسے وہ ایسٹ ڈیپریسیٹ ہو رہا ہے ویسے ویسے ری ویلیوشن سرپلس کو اٹھا کر آپ پروفٹ لاس میں یعنی کہ ریٹینڈ ارننگ میں لے کے جا رہے ہیں، ایم آئی رائٹ؟ آپ یہاں پہ پروفٹ لاس نہ کہیں، آپ اس کی جو ریٹینڈ ارننگ والی چیز ہے یوں کہہ لیجئے کہ آپ اس کو ریٹینڈ ارننگ کے اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس ایریا سے نکال کے آپ اس ایریا میں سمجھ لیجئے یا ریٹینڈ ارننگ کے اندر آپ اسے لے کے جا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب اتنا جو ہے وہ ریئلائز ہو گیا، لہٰذا اس کو ری ویلیویشن سرپلس سے نکال کے ریٹینڈ ارننگ میں شو کر دیں۔ اگین فرق ہے، آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں نہیں لے کر جا رہے بلکہ ریٹینڈ ارننگز میں لے کے جا رہے ہیں۔ کانسیپٹ بیہائنڈ کہ جی اب چونکہ وہ ایسٹ ڈیپریسیٹ ہو گیا ہے، اس نے ہمیں ریونیو جنریٹ کرنے میں اتنی مدد کی ہے، لہٰذا جتنا ڈیپریسیٹ ہو گیا اس کو جو ہے وہ آپ ری ویلیویشن سرپلس کے اتنے پورشن کو آپ ریٹینڈ ارننگ میں شو کریں۔ ویل اسی طرح سے اگر ری ویلیوڈ ایسٹ ڈسپوز آف ہو گیا، جب آپ ری ویلیوڈ ایسٹ ڈسپوز آف کر دیتے ہیں تو وہ ری ویلیوڈ ایسٹ کی گین یا لاس جو ہوتی ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے، ایم آئی رائٹ؟ جو ری ویلیوڈ ایسٹ ہے تو فکس ایسٹ نا، جب آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ کو پروفٹ لاس میں گین اور لاس دیتا ہے، تو اب اس کا یہاں پر ری ویلیویشن سرپلس کا پڑا رہنا بے معنی ہے، آپ اس کو یہاں سے جتنا بھی آپ کا ان یوٹیلائزڈ یا ان ریئلائزڈ کہنا چاہیے ری ویلیویشن سرپلس پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر آپ ریٹینڈ ارننگ میں شو کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کیسے آپ اس کو لے کر جائیں گے، ری ویلیویشن سرپلس سارا کا سارا ڈیبٹ ہو جائے گا اور ریٹینڈ ارننگز جو ہوں گی کریڈٹ ہو جائیں گی۔ ٹرانسفر آف بیلنس ان کیس آف ڈسپوزل آف ری ویلیوڈ ایسٹ، جب ری ویلیوڈ ایسٹ آپ کا ڈسپوز آف ہو جائے گا تو ری ویلیوڈ ایسٹ کا جتنا اس ری ویلیوڈ ایسٹ کا جتنا سرپلس ہوگا اس کو اٹھا کے ریٹینڈ ارننگ میں ڈال دیا۔ کلیئر ہوگی بات؟ اچھا اب آپ کا جتنا کمپریہنسو انکم فار دا ایئر ہوگی وہ ساری کی ساری اٹھا کے آپ ریٹینڈ ارننگ کے اندر لے جائیں گے، ٹرانسفر آف دا بیلنس ٹو ریٹینڈ ارننگ، ٹھیک ہے؟ آپ نے اٹھایا ادر کمپریہنسو انکم کو، آپ ریٹینڈ جیسے ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے گراس پروفٹ کو اٹھا کے پروفٹ لاس میں لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ اب آپ اور پروفٹ جو فور دا ایئر آفٹر ٹیکس ہوتا ہے اس کو بھی تو آپ ریٹینڈ ارننگ میں لے کے جا رہے ہیں نا، جیسے آپ نے ابھی کویسچن سالو کیا تھا اس میں ریٹینڈ ارننگ کے اندر پروفٹ آفٹر ٹیکس بھی لکھا تھا اور ادر کمپریہنسو بھی لکھا تھا، تو یہ وہ ادر کمپریہنسو انکم جو ہے وہ آپ کی ریٹینڈ ارننگ میں جا رہی ہے۔ اچھا بیٹے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بعد یہ السٹریشنز آ رہی ہیں وہ ڈسکس کی، اب جو آپ کو
اسائنمنٹ کے طور پر نیکسٹ کویسچن کرنا ہے وہ یہ ایگزامپل نمبر 3 ہے ڈیفوڈل لمیٹڈ کی. صرف یہ ایک کویسچن آپ نے کرنا ہے. دس از اے کمپریہنسو کویسچن جس کے اندر کافی آپ کو انفارمیشن ایسی ملے گی جس سے جتنا ہم نے پڑھا سارا ریوائز ہو جائے گا. اوکے